موضوع بحث بنائیں گے آج پروگرام میں. میرے انتہائی معزز مہمانوں میں خار صاحبہ مجھے پاکستان مسلم لیگ نون کی اہم رہنمائیں جوائن کر رہی ہیں, شوکت یوسف زئی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں مہمانوں کے میں شکر گزار ہوں. یقیناً نوشین صاحبہ آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. آپ نے سن لیا ہوگا جو ہم نے آغاز میں پوری ٹائم لائن دکھائی ہے, جو مقدمہ آج آپ لوگ بنا رہے ہیں, جس بنیاد پر آپ لوگ ملاقاتیں نہیں کرنے دے رہے کہ خانزہ بار ان کی پارٹی کے لوگ آتے ہیں اور وہ سیاسی باتیں کرتے ہیں, ان کی بہنیں جو ہیں وہ آ کر سیاسی باتیں کرتی ہیں, یہی سب کچھ تو آپ لوگ بھی کرتے رہے ہیں, بلکہ آپ لوگ باقاعدہ میاں صاحب سے جو رہنمائی لیتے رہے ہیں وہ باہر آ کر بیان بھی کرتے رہے ہیں. نوشین صاحبہ. بہت شکریہ آپ کا کرن. اچھا کرن, اس میں دو باتوں کی میں وضاحت تو پہلے آپ نے بڑی اچھی ایک رپورٹ بنا کے آج کی, کافی کام آپ لوگوں نے کی ہے. بات دیکھیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حصے میں 9 مئی اور 26 نومبر کا خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ نہیں آیا. کوئی ایسی تحریک پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے اپنے کارکنوں سے جو ہے وہ سر انجام نہیں دلوائی کہ جس کا نقصان سٹیٹ کو ہوتا, جس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کے مستقبل کو ہوتا, پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو ہوتا, پاکستان کے اداروں کو ہوتا. کیونکہ یہ جو آپ خانہ جنگی کی ایک مشکل وقت سے گزرے ہیں. نوشین صاحبہ قطع کلامی کی معذرت, میں آپ کی یہ جسٹیفیکیشن بالکل قبول کر لیتی کہ اگر 9 مئی اور 26 نومبر ہو جانے کے بعد کوئی ملاقات نہ ہو رہی ہوتی, کوئی پارٹی میٹنگز نہ ہو رہی ہوتی, تو میں ضرور یہ بات مان لیتی. ہاں, میں آپ کو موقع مجھے اگر آپ دیں گی تو میں اسی کی طرف آ رہی ہوں. دیکھیں, کیونکہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہو گیا یہ ملک میں, جو خانہ جنگی کی ایک فضا کی جو بن چکی ہے نا, یہ ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے. اگر اللہ تعالیٰ پاکستان کو جو ہے وہ کامیابیوں کی طرف لے کے جا رہا ہے تو اس پہ بات کرنا ٹھیک ہے, امپورٹنٹ ہے. لیکن ایک قیدی جس کے اوپر سزائیں عائد کی گئی ہوئی ہیں, اگر وہ چند روز اپنے لوگوں کو نہیں مل پایا تو اس کا اتنی مصیبت کیا آپ کو بن گئی ہے کہ آپ انڈین میڈیا پہ بھی جا کے پھر پاکستان میں آگ لگانے کی بات کر رہے ہیں. ہوا یہ ہے کہ آپ ایک بائی الیکشن کی صورتحال سے بھی گزرے ہیں, جو میرا اپنا اوپینین بھی ہے, اور اس میں 6 قومی سیٹیں آپ پاکستان مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے, جس میں آپ کو لگتا تھا کہ ساری دنیا, پاکستان کے بلکہ ساری دنیا جو ہے وہ عمران خان کو ووٹ ڈالنا چاہتی ہے, جس میں 7 پی پی کی سیٹیں, اور سب سے بڑی کامیابی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کہ ہم نے ایک ہری پور کی سیٹ جو کہ ان کے صوبے کی سیٹ ہے, اسے بھی اگر آپ ہمارا پاکستان مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ جیت کر قومی اسمبلی میں آ گیا ہے تو اس کا یہ پورا جو میں کہوں گی سہرا کامیابی کا یہ جاتا ہے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے سر, کیونکہ محنت ہو رہی ہے. جہاں تک بات کی آپ نے عمران خان کی, تو ابھی آپ نے سارے بیانات ہمیں سنائے, اس میں یہ بات واضح طور پہ بتائی عقیل ملک صاحب نے بھی کہ جی کچھ پرزنر رولز ہیں, کچھ جو مینولز ہیں آپ کے پاس جیل کے بھی, ڈیکرمز میں بھی, کہ ان کی ملاقاتیں بند تو نہیں ہوئی, ملاقاتیں تو چلتی رہی نا. وہی رول میاں صاحب کے لیے بھی تھے نا, ایسا تو نہیں ہوا نا کہ کوئی ترامیم کر کے جیل رولز اس وقت تبدیل کر دی نوشین صاحبہ. نہیں, جیل رولز ہماری تو تبدیلی کوئی نہیں آئی. لیکن جو میں آپ سے, مجھے آپ کرن بات پوری کرنے دیں, پھر جو آپ کہیں گی وہ میں بھی سن لوں گی. اب بات یہ کہنے کی ہے کہ اگر 4 سے لے کر اب تک وہ نہیں مل پائی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ کے پاس اس کی پراپر وضاحت ہو اور وہ دے بھی رہے ہیں. اور جہاں تک بات ان کی فیملی کی ہے تو علیمہ خان صاحب پورے لوگوں کا وہ جتھے لے کے باہر بیٹھی ہی رہتی ہیں. وہ کب وہاں سے اٹھتی ہیں, دوپہر میں کھانے, رات میں کھانے وہاں چل رہے ہیں. نئے وزیر اعلیٰ جو منتخب ہوئے ہیں وہ اپنا صوبہ چلانے کے بجائے وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں. تو اتنے لوگ اگر وہاں پہ بیٹھے رہیں گے, ایک سیکیورٹی تھریٹ جو ہے وہ تو ہے ہی ہے. مطلب وہاں پر ایک قیدی عمران خان تو نہیں ہے, بہت سے ایسے جو وہاں پہ قیدی ہیں جن کے اوپر بہت سے جو ہیں کرمنل. نوشین صاحبہ اب مجھے اجازت, میں کامنٹ کرنے کی مجھے اجازت دیتی ہیں اب, تو میں آپ سے بتا دیتی ہوں, ابھی تک میں نے جتنے آپ سے سوال کیے نا آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. دیکھیں جی ٹھیک ہے, وہ آپ خواتین کی ڈیبیٹ پہ لے گئے اس کو, حالانکہ یہاں پہ پولیٹیکل ڈیبیٹ کر رہے ہیں. مجھے یہ فرمائیے, میں آپ سے سمپل بڑا سادہ سوال کر رہی ہوں. دیکھیں اس وقت عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے اگر کوئی خدشات پاکستان تحریک انصاف کو ہیں تو آپ ان کو بتا دیجئے. آپ کہہ رہی ہیں علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ جتھا لے کر وہاں پر آ جاتی ہیں, وہاں پہ کھانے چل رہے ہوتے ہیں یا وہاں پر جو بھی کچھ چل رہا ہوتا ہے, آپ ایک میکنزم دے دیں. آپ پاکستان تحریک انصاف کو کہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا, آپ کی ملاقات ہو جائے گی منگل کو یا آپ کی ملاقات ہو جائے گی جمعرات کو. آپ لوگ ملاقات نہیں ہونے دے رہے, اس لیے دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں کرن اسی کی طرف آنے لگی ہوں کہ آپ ہمارے جو کہ ایک دشمن ملک ہے اس کے سوشل میڈیا پہ جا کے تو یہ بات کر سکتے ہیں کہ جی ہم ملک کو آگ لگا دیں گے, تو کیا آپ گورنمنٹ کو اپروچ نہیں کر سکتے؟ آپ یہ لیٹر نہیں لکھ سکتے کہ جی ایک کمیٹی تشکیل دے دیں اگر آپ کو خدشہ ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے یا کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی ایمبیگوٹی ہے, تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے آپ حکومت وقت کو ایک لیٹر لکھتے ہیں کہ جی ہماری کمیٹی کے 4 لوگ تشکیل کر دیں, جس میں لائر, ایک ان کی بہن, ایک
نزدیک ان کا فیملی ممبر کوئی چلا جائے اور جا کے اس سے مل لیں. دیکھیں جب میاں نواز شریف جو تھے وزیر اعلیٰ کو خط لکھا جا چکا, چیف جسٹس سے ملاقات کرنے کی کوشش کی جا چکی, وزیر اعظم سے بھی اس حوالے سے بات کر لی, لیکن ملاقات نہیں ہوئی. میں آتی ہوں آپ کی طرف دوبارہ. شوکت صاحب شامل کریں. جی ٹھیک, میں آتی ہوں دوبارہ آپ کی طرف. حکومت کلیئر ہے, کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ جاتے ہیں ملاقات کے لیے, باہر آ کر سیاسی پیغام رسانیاں ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے نا ملک ملاقات نہیں کرنے دیں گے کیونکہ ملک میں انتشار ہوگا اس سے. سر اس لیے وہ ملاقات نہیں ہونے دے رہے. اب جب ماضی ہم اٹھا کے دیکھ رہے ہیں تو تقریباً یہی سب کچھ آپ کے دور میں بھی ہوتا رہا ہے نا. کب تک سر یہ سرکل اسی طرح سے چلتا رہے گا کہ جب آپ طاقت میں ہوں گے تو ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوگا, جب یہ طاقت میں ہوں گے تو آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوگا؟ یہ سرکل کب بریک کریں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں میرے خیال سے ان کی جو ہٹ درمی ہے نا, اس کی وجہ سے تو ملک کو بہت زیادہ انتشار میں جا رہا ہے, اور یہ خود دعوت دے رہے ہیں. یعنی ایک حالات ان سے کنٹرول بھی نہیں ہو رہے, معیشت بھی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی. سارے جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ جی ہم نے معیشت اٹھا لی, ہم نے ملک کو سنبھال دیا, ملک ڈوب رہا تھا. یہ قرضے لیے ہیں انہوں نے, اور ان قرضوں کا پتہ بھی نہیں چل رہا ہے. اس میں تو 5,300 ارب تو دو سالوں میں غبن بھی ہو گیا, اس کا بھی کوئی جواب نہیں دے رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ایشو بنانا چاہتے ہیں تاکہ یہ اس ایشو پہ پردہ ڈالا جائے, تاکہ یہ ایشو ڈیبیٹ کے اس میں نظر ہو جائے. لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ 5,300 ارب روپے گئے کہاں پر. یہ کس طرح ایک گھڑی میں تو عمران خان کو آپ اندر کر رہے ہیں, اور 190 ملین پاؤنڈز کی بات ہو رہی ہے, وہ تو آلریڈی ابھی بھی اکاؤنٹ میں پڑے ہیں, وہ تو عمران خان کی جیب میں تو نہیں گئے. لیکن وہ جو ہے نا وہ چور ڈاکو ہو گیا, اور 5,300 ارب ڈکارنے کے بعد جو ہے نا یہ صاحبان بیٹھے ہیں کہ جب ملک چلا رہے ہیں, ملک کی بہتری کر رہے ہیں. تو دیکھیں میں بھی پرسوں گیا, کیونکہ میرا نام بھی تھا اس میں, سی ایم صاحب کا تھا, مینا خان کا تھا. ہم گئے وہاں پہ, ٹوٹل ہم 6-7 بندے تھے, اور 6-7 بندے ہم گئے. انہوں نے کہا جتا جاتے ہیں. 6-7 بندے تھے, اور 3-4-5 بندے ان کے ساتھ سیکورٹی والے تھے, سی ایم صاحب کے ساتھ. ہم گئے وہاں پہ. سر ابھی آپ لوگوں کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے نا کہ آپ حکومت کو کسی طرح اس بات سے مطمئن کر دیں کہ ہم ملاقات کر کے آئیں گے تو سیاسی بات نہیں ہوگی. فی الحال کنسرن جو ہے وہ اہم یہ ہے نا کہ عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق آپ لوگوں کو پتہ چل جائے, آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں, تو ایک دفعہ حکومت کو یہ لکھ کر دے دیں. مجھے اجازت دیجیے گا شوکت صاحب, میں دوبارہ آتی ہوں, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین, بریک کے بعد آتے ہیں, دوبارہ کنٹینیو کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی. شوکت صاحب ہم ڈیبیٹ یہاں چھوڑ کر گئے تھے کہ لکھ کر دے دیں حکومت کو, تسلی کرا دیں کہ آپ سیاسی بات نہیں کریں گے تاکہ ملاقات تو ہو نا آپ کی. کرن دیکھیں, ہم نے تو لکھنے کی کیا, یہ سب بہانہ ہے ان کا. انہیں دیکھیں ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تشویش ہے ان کے صحت کے حوالے سے, اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رابطہ نہیں کیا یا حکومت کو بتایا نہیں. تو میرے خیال سے حکومت یا تو اندھی بہری ہے کہ ان کو سب کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, ملک کے حالات ان کو نظر نہیں آ رہے ہیں, ان کو پرائرٹی نظر نہیں آ رہی کہ ملک کی پرائرٹی کیا ہے اس وقت. تو دیکھیں خامخواہ آؤ بیل مجھے مار والی کہانی ہے کہ یہ یا تو یہ سیاسی نہیں ہے. ان کے دیکھیں نا وزراء صاحبان نے شروع دن سے انہوں نے جو اچھا سر ویسے بات پتہ ہے کیا ہے, دونوں پارٹیز جو ہے نا وہ اپنے اپنے پیک پر ہیں. اگر کل بھی میں یہ بات کر رہی تھی کہ اگر آپ لوگ ملاقات کے لیے آپ تھوڑا سا جو ہے وہ اسٹیپ ڈاؤن کر لیں یا حکومت کو اسٹیپ ڈاؤن کر لیں, لیکن دونوں اپنے اپنے پیک پر ہیں. اب سچویشن یہاں پر آ گئی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم نے یہاں تک کہا کوئی ایسا کیا جاتا کہ ملاقات ہو جاتی, لیکن شوکت صاحب جی میں خود وہاں موجود تھا. ہم نے جو وہاں پہ لوگ تھے جو ہم نے ان سے کہا کہ جی ہمیں اگر آپ 6 بندوں کا نام ہے, اگر آپ ایک بندہ بھی چھوڑ دیں تو مہربانی ہوگی, جا کے وہ مل لے گا اور وہاں کے باہر بتا دے گا کہ عمران خان کی صحت ٹھیک ہے اور وہ بالکل سلامت ہے, ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ ایک بہانہ ہے, صرف بہانہ بنا رہے. دیکھیں عمران خان کی بات یہ بار بار کرتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا اے سی اتار دو, تو اے سی اتارا تو نہیں تھا نا, وہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں. شوکت صاحب آپ مجھے اجازت دیں گے, جی کس سے ملاقات پہ پابندی لگائی تھی, کیا پوچھ رہے ہیں سر آپ؟ نہیں میں نے کہا کہ اس طرح پابندیاں تو نہیں لگائی تھی نا, میں بھی اس وقت منسٹر تھا, مجھے پتا ہے وہ باتیں ہوتی تھی ان کے خلاف, لیکن کبھی بھی عمران خان نے مداخلت نہیں کی تھی کہ یہ نہ ہو یہ نہ ہو. ان کے لیے کھانے آتے تھے گھر سے,
शहबाज शरीफ साहब के लिए आते थे, नवाज शरीफ साहब के लिए आते थे, पाए पड़े होते थे। एक सेनेटर ने उस दिन टीवी पे आके कहा कि मैं बिलावल भुट्टो के साथ, उस वक्त भी एंकर थी सर, और उस वक्त भी मैं ये सारी चीजें देख रही होती थी। शौकत साहब साथ ही मौजूद हैं। मैं आपको एक अर्ज करूं, एक सेनेटर साहब है, उन्होंने कहा कि मैं बिलावल भुट्टो साहब के साथ गया उधर। जी बोले, आप बोले। चल ठीक सर, आपकी जो क़यादत है ना वो इस वक्त धमकियों पर उतर आई है। अब कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। खान साहब की जान से मुझे ये खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने, उनकी फैमिली ने इंडिया से चलने वाली खबरों को तस्लीम किया है। जरा सुनिए नौरीन साहिबा क्या कह रही है। जब नौरीन साहिबा ने कहा उनको खुद ये मालूम है कि ये इंडिया से खबरें चल रही हैं, लेकिन उसके बाद ही नौरीन नियाज़ी साहिबा इंडियन मीडिया पर ही बैठकर पाकिस्तानी क़यादत को कत्ल की धमकियां दे रही हैं, और इस झूठी खबर या फिर अफवाह को बुनियाद बनाकर, जिसे वो खुद कह रही हैं कि ये भारतीय साजिश है। उसके सीनियर तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं असद कैसर साहब जैसी शख्सियत भी इसी तरह सीधा ही नजर आई है। हमें आप जीने नहीं देंगे तो आप भी जी नहीं सकेंगे। आप ये ध्यान में रखें कि आप अगर समझते हैं कि इमरान खान का कोई एक बाल भी बिका होगा, यकीन जाने कोई भी जहां अब वो जिंदगी नहीं गुजार सकेगा। नौरीन साहिबा के इन धमकी आमेज लहजे से ना मुझे वो वक्त याद आ गया कि 9 मई के अगले दिन इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हुए इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर मुझे इस तरह से गिरफ्तार करेंगे तो फिर यही होगा जो हुआ है। उसके बाद फिर बाद में आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं है, उसके लिए जुडिशल कमीशन बना दें एंड ऑल। लेकिन नाज़रीन, इन पैगामात के बावजूद भी इमरान खान की सेहत से मुताल्लिक अफवाहों की तरदीद खुद इमरान खान की फैमिली कर रही है। खान साहब के मुताबिक, अलीमा खान साहिबा के मुताबिक इमरान खान पहले से ज़्यादा सेहतमंद है। इसके बावजूद इंडियन मीडिया पर नौरीन नियाज़ी साहिबा के ये बयानात जो हैं वो समझ से बालातर हैं। अब शौकत साहब, हुकूमत इस वक्त सर जो भी कुछ कर रही है उस पर तनकीद भी हो रही है, उस पर सवाल भी उठाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह नौरीन नियाज़ी साहिबा भारतीय मीडिया पर जाकर जो नैरेटिव दे रही हैं, जो इंटरव्यू दे रही हैं, मुल्क की क़यादत को धमकी दे रही हैं सर। देखें, इस तरह है, वो गैर सियासी है, उनको तो सियासत का नहीं पता है ना, और ना वो सियासी बात कर सकती है ना वो। आप देखो, उनको तो ये पता है कि उनके भाई को मुश्किल में डाला है, उनके भाई के साथ ज्यादती हो रही है, उनके भाई को कत्ल की धमकियां मिल रही हैं, तो वो उस हवाले से उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया। लेकिन वो सियासी तो नहीं है ना कि वो तोड़ मोड़ के आपके सामने पेश करे कि क्या है। वो उनके अपना जाहिर है खातून है, उनके साथ जो कुछ हुआ, पंजाब पुलिस ने जिस तरह नहीं, जो खबरें आ रही है ना उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। और जो आपने अलीमा खान साहिबा की बात, वो तो 4 नवंबर से पहले की बात उन्होंने बताई है ना कि 4 नवंबर से सर वो खुद भी तो ये मान रही है ना कि ये भारतीय अफवाह है। अलीमा खान साहिबा भी ये मान रही हैं। नहीं, बिल्कुल अफवाह है। देखिए, आज बयानात दे रहे हैं, फिर उनको भी आप समझते हैं वो भी ना समझ है। किरण, मुझे खुद अप्रोच किया गया भारतीय मीडिया ने, और मैंने उनको इनकार किया। मैंने कहा मैं इस चीज़ पे किसी तरीके से, हमारा अपना मीडिया मौजूद है, मैं उस पर बात कर सकता हूँ। देखें, ये तो एक अलग बात है, लेकिन मैं कहने का मकसद ये है कि देखें, ये एक तशवीश तो है ना, एक पॉपुलर लीडर है और उसको इस तरह टाला जा रहा है, एक तशवीश है। तो भाई क्या एक 10 मिनट के लिए किसी को अंदर भेज दे, पीटीआई के किसी लीडर को, आप जो मर्जी है उसको भेज दे, आप जिस पे एतमाद करते हैं उसको भेज दे। आप समझते हैं कि ये दुरुस्त इक़दाम नहीं था, अब अपने गंदे कपड़े बाहर जाके नहीं धोने चाहिए सर, वो वाली बात। तो नौरीन साहिबा ने भी फिर जो काम किया वो आप समझते हैं कि वो गलत है, किसी ने भी अरेंज करवाया, नहीं होना चाहिए था। नहीं, वो सियासी नहीं है, उनको नहीं पता है इन चीजों का। वो देखे, मैंने आपको कहा कि वो एक सिंपल सी खातून है बेचारी, वो गैर सियासी खातून सियासी लीडरान को कत्ल की धमकियां दे रही हैं, किस तरह नहीं देखे भाई का इशू आया ना, जाहिर है। देखिए, इस तरह होता है, जिस तरह क्वेश्चन होता है ना उसी तरह जवाब होता है। अगर आप ये कहें कि जी इमरान खान को अगर हो गया तो आप क्या करेंगे, तो अब उसका जवाब क्या होगा, आप मुझे बताएं। यही होगा ना कि इमरान खान को किसी ने कुछ कहा तो फिर हालात खराब होंगे, यही जवाब आएगा ना, और क्या आएगा। सर आप कहें कि झूठे बयानात हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इंडियन नैरेटिव है, ये इंडियन मीडिया है जो प्रोपेगेंडा करता है, ये गोदी मीडिया है जो प्रोपेगेंडा करता है, जो आप खुद बता रहे हैं, मेरे लफ्ज नहीं है ये। किरण, मैं तो देखिए बिल्कुल मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। देखें, हमें हमारा अपना मीडिया है और मीडिया बहुत है। अफगानिस्तान और इंडिया की मीडिया के साथ हमारा क्या वास्ता, हम क्यों उन पे यकीन करें। लेकिन मैं चूंकि ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि लोग, आम आदमी को ये बात समझ नहीं आ रही है, वो उनके तशवीश। आपको यकीन करें कि इतना प्रेशर है हमारे ऊपर अपने हलकों में कि लोग वर्कर हमें नहीं छोड़ रहे हैं कि जी ये क्या हो रहा है, आप बताते क्यों नहीं है, आप क्यों खामोश हैं।
تو ہم حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ جی کیوں حالات خراب کرنا چاہتے ہیں؟ سر اس کے باوجود بھی جسٹیفائی نہیں ہے نا کہ آپ جا کے انڈین میڈیا پہ بیٹھ جائیں اور پھر وہاں جا کر بتائیں جو آپ کے کارکنان آپ سے سوالات کر رہے ہیں. نوشین صاحبہ آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں اس طرح کے اسٹیٹمنٹس کو، یہ ان انٹرویوز کو حکومت کس طرح دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں کرن ابھی یہ بات کر رہے تھے، پی ٹی آئی کی خصلت یہ رہی ہے کہ ہمیشہ سے نا یہ باتیں کئی ہوئی اپنی واپس باتوں کو یوٹن لیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں ہم غیر سیاسی ہیں، تو ابھی جب نورین کی یہ جو باتیں انڈین میڈیا انڈین ٹوڈے پہ یہ باتیں کی ہیں اور آپ نے کلپ بھی سنا ہے، تو لگتا نہیں ہے کہ جتنی غنڈہ گردی انتشار، مطلب یہ ایک ملک کے ساتھ جنگ کی حالت میں، آپ کو یہ چیز تو واضح ہو گئی ہے نا. اگر آپ اپنے آپ کو مہذب سمجھتے ہیں تو الفاظ بھی مہذب استعمال کر لیں. شوکت صاحب بات کرنے دیں، انہوں نے آپ کی بات کے بیچ میں کچھ نہیں بولا. مہذب باتیں کریں، مہذب الفاظ استعمال کریں. میں گزارش کروں گا، میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں پروگرام میں جو مہذب الفاظ استعمال کریں. شوکت صاحب میں نے آپ کے خلاف کیا باتیں کرتی ہیں؟ بات مکمل کر دیتے ہیں. نہ دیں آپ چلے جائیں، بہتر ہے آپ چلے جائیں. شوکت صاحب پلیز ہم بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں جب ایک سیاسی خاندان ہے نا، اگر ہم میاں نواز شریف صاحب کی بات کریں گے تو مریم نواز صاحبہ کو جب سزا ہوئی تھی تو ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا. ان کو بھی اسی لیے اٹھایا گیا تھا کہ وہ سیاسی خاندان کی فیملیز، ان کا وہ گھر تھا اور ان کو بیٹی میاں نواز شریف کی کر کے اٹھا لیا گیا تھا. تو اب جب ان کی بہن کے بارے میں جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے اتنی آج کہ جی یہاں پہ آگ لگ جائے گی، پاکستان میں ہم جانوں سے چلے جائیں گے کیا عادت، تو یہ تھریٹ ہے. یہ ہم سب کے لیے جو ایک وہ بات سے پھر اکسا رہی ہیں ہمارے پاکستان کی عوام کو نہیں بلکہ انٹرنیشنلی لوگوں کو اکسا رہی ہیں. اور ان کی ایک جو پرانا ایک اسٹریٹجی ہے ان کی کہ جب ان کو اپنے لیے کچھ چاہیے ہوتا ہے نا تو پھر یہ باقی انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے جا کے اس طرح ہی کرتے ہیں کہ وہاں سے پیسے نہ آئیں، جو لوگ غدار ہوں گے وہ ملک میں پیسے بھیجیں گے، ریمیٹنسز نہ آئیں. کبھی یہ سائفر آ گیا تھا تو تب امریکہ اچھا تھا، آج امریکہ برا ہے. تو یہ جو یہ پوری پلاننگ کے تحت چلتے ہیں نا کہ کوئی، اور ان میں 8 اس وقت گروپ بن گئے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں وہ اپنا کیا موقف دے رہے ہیں، عمران خان کی کون بات کر رہے ہیں. یہ لوگ سب اپنی سیاست چمکا رہے ہیں.